اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ تو خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائے۔ تو صحابہ کے درمیان میں جب اللہ کے رسول کوئی بات ارشاد فرما دیتے تھے یا کسی مسلمان کو اس کی وصیت اور نصیحت کر دیتے تھے تو وہ صحابی پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کا ایک ایسا معاشرہ پیدا ہوا، اللہ کے رسول کی نصیحت، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد میں ایسا معاشرہ پیدا ہوا کہ وہ معاشرہ ایک دوسرے کا مددگار اور خیر خواہ تھا، خیر خواہ تھا۔ دیکھو کیسے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چند مثالیں میں آپ کے ذہنوں میں ڈالوں گا، اس سے خیر خواہی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے خوبصورت تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہونے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو تکیہ لگانے کے لیے دیا۔ کسی کو تکیہ لگانے دے دو، یہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان کو تکیہ دو۔ اور آپ نے جب ان کو مسلمان کیا تو اللہ کے رسول نے 3 باتوں کی نصیحت اور وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا زندگی میں کبھی نماز مت چھوڑنا، آپ نے فرمایا کہ کبھی زکوٰۃ دینا مت چھوڑنا، زکوٰۃ ضرور دینا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک آپ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو یہ وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت جریر کا یہ اصول تھا، آپ نے اللہ کے رسول کی اس وصیت کو ایسے نبھایا کہ کہیں بھی بیٹھتے تھے اسی کی باتیں کرتے تھے، اسی کی باتیں کرتے تھے کہ بھئی ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچو، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو نقصان سے بچو، کیونکہ اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا۔ اور دیکھو کیسا معاشرہ بنا۔ ایک مرتبہ یہ گھوڑا خریدنے کے لیے بازار گئے، انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک بہت قیمتی اور اچھا گھوڑا ہے، بہت خوبصورت۔ انہوں نے مالک سے پوچھا کہ بھئی گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتے۔ کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا 300 درہم۔ حضرت جریر بھی دیکھو کیسے خیر خواہی ہوتی ہے، انہوں نے گھوڑے کو آگے سے دیکھا اور پیچھے سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں فرمایا بھئی تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم قیمت کم بتا رہے ہو۔ دیکھو خریدار کہہ رہا ہے کس سے؟ مالک سے، بیچنے والے سے، کہ بھئی تم قیمت کم بتا رہے ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ دکاندار مال دیے بغیر گراہک سے سارے پیسے لے لے، اور گراہک یہ کوشش کرتا ہے کہ بغیر پیسے دیے اس سے مال لے جاؤں۔ یہ کوئی خیر خواہی نہیں۔ دیکھو خیر خواہی کیسی، انہوں نے گھوڑے کو آگے پیچھے سے دیکھا، کہنے لگے تم جو ہے کم قیمت بتا رہے ہو، قیمت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے اس آدمی نے کہا جی آپ ہی بتا دو جو دینا ہے۔ کہنے لگے 400 درہم۔ کہنے لگا ڈن، 400 درہم دیجئے۔ انہوں نے پھر ایک مرتبہ گھوڑے کو آگے پیچھے سے دیکھا، کہنے لگے 400 کا نہیں ہے، اس سے بھی اوپر کا ہے۔ تو اس نے کہا جی بتا دو پھر کتنے کا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت جریر 500 درہم، ڈن۔ اس نے کہا ڈن، ہو گیا۔ انہوں نے پھر گھوڑے کو دیکھا، اس کی پونچھ اٹھا کے دیکھی، کہنے لگے کہ نہیں یہ ابھی سستا ہے، اس کی اور قیمت لگ سکتی ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ ہی بتا دو، آپ کی رائے پر موقوف ہے۔ تو حضرت جریر نے کہا 500 درہم۔ حضرت نے پھر اس کے کھر وغیرہ دیکھے، کہنے لگے نہیں ابھی قیمت کم ہے، ابھی قیمت کم ہے، 600 درہم۔ اس نے کہا جی 600 دے دو۔ ایسے کرتے کرتے 800 درہم میں وہ گھوڑا خریدا۔ لوگوں نے کہا جریر بے وقوف بن گئے، ارے تمہیں 300 درہم میں 800 درہم کا مال مل رہا تھا اور تم نے بلا وجہ اس میں کریت کے 800 کر دیے۔ انہوں نے کہا سنو، اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے، جب میں مسلمان ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا خیر خواہی کرنا ہے نا، کسی کا نقصان مت کرنا، تمہاری ذات سے دوسرے کو دنیا اور آخرت کا نفع ہونا چاہیے۔